وہ برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اصول ہے کہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر بے غیرت اور بے حمیت بن کر گردن جھکانی نہیں ہے، پھر ہر چباد آباد۔ اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا، نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آ جائے گا کہ نہیں، کانپے گا، لرزے گا، غصے میں آئے گا، قہر درویش بر جانے درویش چاہے پی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا۔ یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اپنے ذاتی تقوی میں لگا رہا، اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں۔ یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا، اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے، نیکی کا فریب نہیں ہے، نیکی کا لبادہ نہیں ہے، تو اس نیکی سے تواصی بالحق، دعوت اللہ، خیر کی تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی۔ نہیں آ رہی ہیں تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے، بودی ہے، فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، لبادہ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالصبر پر تو انشاءاللہ کل ایک مکمل درس ہوگا۔ اب میں نے جو بات کہی تھی ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب، آج